جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اندر انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو جناب، آج کا جو ہمارا بلاگ ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، ان کا جو بیانیہ ہے وہ انتہائی پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی انڈیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رہا ہے پچھلے دور میں، اور عمران خان صاحب نے کس طرح اپنی جماعت کی فنڈنگ جو ہے تھرو انڈیا جو ہے وہ کروائی ہے۔ تو یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انڈیا نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور اس کا برملا اظہار ان کے ایک صحافی جرنلسٹ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کیا، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں جو ہے ایک خبر جو ہے وہ نشر ہونا شروع ہو گئی کہ عمران صاحب کو جو جلسوں کی فنڈنگ کی جاتی تھی وہ انڈیا کے پراپر ایک چینل کے تھرو کی جاتی تھی، اور اس کی ٹرانزیکشن بھی جو ہیں وہ بھی آن دا ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی حلقوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب جب بھی گورنمنٹ میں آئے، تب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو جو ہے آن کیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے پالیسیاں بنائی پاکستان میں وہ انتہائی خطرناک تھیں، جو اینٹی اسلام بھی تھیں اور اینٹی پاکستان بھی تھیں۔ تو ایسی پالیسیاں بنانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی ساکھ کو کمزور کیا جائے، اور عمران خان صاحب نے آرمی کو بھی توڑنے کی کوشش کی، پاکستان کے اداروں کو بھی توڑنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آئے، جو ہماری آن دا ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس میں نرمی لے کر آئیں، اور پاکستان کے لیے جو ہے اچھے جذبات جو ہیں وہ رکھیں۔ دوسری بات کر لیتے ہیں انڈیا کے طیارے کی۔ انڈیا کا جو طیارہ ہے وہ دبئی ایئر شو میں جو ہے وہ کریش ہو کے گر پڑا، اور یہ تیجس طیارے کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تیجس طیارہ 2016 میں جو تھا وہ فنکشنل ہوا تھا، اور انڈیا نے اس کا نام تیجس اپنے ایک صوفی بزرگ کے نام پر جو انہوں نے رکھا، ان کا ایک پادری تھا یا بزرگ تھا، اس کے نام پر انہوں نے یہ تیجس طیارہ جو ہے وہ رکھا، کیونکہ انڈیا کا یہی دستور رہا ہے کہ وہ اپنے پنڈت کے نام پر، جو ان کے ہندوازم میں جو پنڈت ہوتے ہیں ان کے نام پر وہ اپنے جہازوں کی اور اپنے طیاروں کے نام رکھتے ہیں۔ تو تیجس جو ہے یہ وہی نام ایک اٹھایا گیا، اور یہ تیجس اس وقت فلائی کیا جب دبئی ایئر شو میں پوری دنیا سے آئے ہوئے جہاز جو ہیں وہ کرتب دکھاتے ہیں۔ تو اس دوران یہ جہاز جب فلائی کیا اس جہاز نے، تو تھوڑی دور جا کر یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، اور اس میں اس کا پائلٹ بھی ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ تو جیسے یہ خبر نشر ہوئی تو انڈیا کی جو اکانومی تھی وہ کریش کر گئی، خاص طور پر امریکہ کی بھی کے ساتھ جو ان کے شیئر تھے وہ بھی کریش ہونا شروع ہو گئے، اور جن ممالک سے اس کے انفراسٹرکچر جو لیا گیا تھا، اس کے پارٹس لیے گئے تھے، ان کی بھی جو ہے وہ جو ہے کریش ہونا شروع ہو گئی۔ تو انڈیا کو پوری دنیا میں منہ کی کھانی پڑی، اور مودی جو ہے جب سے پاکستان پر اس نے جنگ مسلط کی وہ پوری دنیا میں زیر و خوار ہو رہا ہے، اور آنے والے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا انشاءاللہ جو ہے نست نبود ہوگا۔ دوسری بات ہم یہ کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے محمود خان اچکزئی اور راجہ عباس ناصر کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد کیا، لیکن حالیہ دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ان کو جو ہے یہ گورنمنٹ گرانے کے لیے جو ہے وہ ایک اقتدار میں لانے کے لیے بہت سے جو ہیں وہ محاذ پر جنگ جاری ہے، اور ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم 27ویں آئینی ترمیم جو پاس ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ہم ختم کریں، اور پاکستان میں ایک نیا انقلاب جو ہے لے کر آئیں۔ تو ملتے ہیں اندر ویڈیو پر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔